بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کا تعلق تو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی سے ہے، لیکن ہم آج جو سوال جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات طے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے درمیان پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کے قیام کا راستہ کھلے گا؟ کیونکہ یہ جو ان کا معاہدہ ہوگا یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہوگا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جو اصل ایشو ہے وہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جب تک غزہ سے اسرائیل کی فوج وڈرا نہیں ہوتی اور مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم نہیں ہوتا تو وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی راستہ کھلے گا؟ اور اگر پاکستان کی ثالثی میں کوئی راستہ کھلتا ہے تو کیا اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ثالث بنے گا؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جلال محمود الفرا، ایک فلسطینی صحافی ہیں اور بہت ہی اچھی اردو بولتے ہیں، اس لیے ہم نے آج ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ تو مشاہد صاحب اور جنرل قیوم صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جلال صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جی بالکل۔ جی جلال صاحب، اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں ایک پرماننٹ پیس قائم کرنے کا کوئی پروسیس دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ حامد صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کا سوال کا جواب سمپل الفاظوں میں دوں گا۔ جب تک مشرق وسطیٰ کے اندر جب تک آزاد خود مختار ریاست فلسطین قائم نہیں ہوتا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، اصل جڑ ہے مڈل ایسٹ کے اندر مسئلوں کا ہے وہ فلسطین۔ فلسطین صرف غزہ نہیں ہے، فلسطین غزہ بھی ہے، ویسٹ بینک بھی ہے۔ جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق حاصل نہیں ہوگا، یہ وہاں پر کشیدگی تمے گی نہیں ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی ہوتی یا نہیں ہوتی، پیس ایگریمنٹ ہوتا یا نہیں ہوتا، آخر میں فلسطینیوں کا کیا ہوگا جو 78 سال سے ہم بھگت رہے ہیں؟ کیا ہم اگر کل ایران اور امریکہ کے درمیان اور اسرائیل کے ساتھ ان کے کوئی پیس ایگریمنٹ ہوتا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے نا، میں بطور ایک فلسطینی ہے کہ ہمیں اس ایگریمنٹ میں کیا ملا ہے، یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے۔ جناب محترم، دیکھیے، فلسطینی کا جو کاز ہے، فلسطینی کا جو مسئلہ ہے، جس کے لیے کئی قراردادیں منظور ہوئی ہے اور اسرائیل نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو میرے خیال میں اگر میں کہوں کل کہیں بھی مذاکرات ہو وہ کامیاب ہوتا نہ ہوتا اور اس میں یہ فلسطینیوں کا خود مختار ریاست نہیں ہے تو کشیدگی رہے گی، امن نہیں ہوگا مشرق وسطیٰ کے اندر ہے۔ جب تک مکمل ہمارے حق حاصل نہیں ہوتا، وہ ہے آزاد ریاست، وہ میرے خیال میں نہیں کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایران اپنے طور پہ کر رہا ہے جو بھی ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے، دیکھیں ایران اسرائیل کی نشانہ بر آج سے نہیں ہے، 1979 سے ہے، اور میرے خیال میں جب تک کہ یہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم موجود ہے، جس کو میں وزیر اعظم میں تو اس ناجائز ریاست بولتا ہوں، میں اسرائیل کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتا، کہ جب تک یہ رجیم موجود ہیں تو میرے خیال میں فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کسی بھی مذاکرات میں کوئی فلسطینیوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی مشاہد صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کوئی راستہ نکلے گا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے بہت سے ممالک مل کے کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، یہ بھی ویری کلیئر کہ یہ جو جنگ ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی، اس کا بھی تعلق فلسطین سے ہے۔ یہ جنگ کی وجہ 3 تھی۔ ایک ہے کہ ایران کی رجیم جو 1979 میں انقلاب کے بعد آئی ہے، جس نے
ایجنڈا اڑا دیا کہ اس کا کہ جو فلسطین کا ہے بات کی، اس نے سٹینڈ لیا، اس سے ان کی امریکہ کو اور زائنزم کو تکلیف ہے، تو رجیم چینج کی بات ہوئی۔ دوسرا منصوبہ تھا اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل، اور تیسرا منصوبہ تھا کہ اگر وہ ایران پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کا خیال تھا وہ کامیاب ہوں گے تو مسئلہ فلسطین کو وہ سائڈ پر کرنے کی کوشش تھی۔ تو یہ تینوں چیزوں پر وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو فلسطین ایشو از دا کور ایشو جو پورے جامع صرف مشرقی وسطیٰ کے لیے نہیں، پوری عالم امن کے لیے بھی اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ اس میں تعلق زائنزم کا ہے، گریٹر اسرائیل کا ہے اور مسجد الاقصیٰ کا ہے جو ہمارے لیے قبلہ اول ہے۔ تو اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے فلسطینی کاز کو تقویت پہنچے گی، اسرائیل کمزور ہوگا، اور پھر بات ہوگی کہ جناب یہ جو ابراہیم اکارڈز تو ویسے ہی دفن ہو چکے ہیں، اب بات کریں فلسطین کی اور فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی، کیونکہ دونوں ایشوز جو ہیں یکساں ہیں۔ ایک طرف ہندوتوا ہے، اکھنڈ بھارت ہے، دوسری طرف فلسطین ہے اور گریٹر اسرائیل اور زائنزم ہے۔ تو یہ مثبت بات ہوگی فلسطینی کاز کے لیے اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا کوئی راستہ ہم تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ راستہ جو ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ایگریمنٹ سے ہو کے گزرے گا؟ دیکھیں میر صاحب، میں بھی اپنے یہ کولیگز کے ساتھ ایگری کروں گا کہ مڈل ایسٹ میں مدر آف آل پرابلمز اینڈ ایشوز از دی پیلسٹینین ایشو۔ اور یہ جو ہے نا ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈائیورجنز ہیں۔ ابراہیم اکارڈ بھی ایک ڈائیورجن ہے۔ مینی ٹائم دھیان ہٹانے کے لیے پیلسٹائن سے ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی اینڈ پالیسی اسرائیل نے یہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدام کے ساتھ جنگ ہو، سیریا پہ اٹیک ہو، لیبیا کے اوپر ہو، تو یہ ساری ایسے ڈائیورٹ کرنے والی ہے، اور پھر واپس آ کے مسئلہ وہاں آتا ہے جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اٹیک کیا تو وہ ایز اے رسپانس ٹو واٹ اسرائیل واز ڈوئنگ کیا اور اس کو دوبارہ ریوائیو ہو گیا۔ ابھی بھی آپ ایران کے ساتھ جتنا بڑی معاہدہ ہو جائے بہت ٹھیک ہے، لیکن جب تک کہ یہ ان کو پیلسٹینینز کو ان کا رائٹ نہیں ملتا، آپ دیکھیں پیچھے جائیں نا تاریخ میں، تو بیلفور جو ڈیکلریشن ہے جو برٹش کے فارن سیکرٹری بیلفور نے ایک کہا کہ میجسٹیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو اسرائیلیوں کو جیوز کو وہاں سیٹل کیا جائے گا پیلسٹائن کے ایریا میں، لیکن اسی لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا کہ لیکن باقی جو وہاں عرب لوگ ہیں ان کے ریلیجیس اور سول رائٹس ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اور پھر ٹریٹی آف وارسیل ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اور اس نے یہ اپنی مینڈیٹ سمجھی برٹش نے، چونکہ آٹومن امپائر کو ختم کر دیا گیا تھا تو انہوں نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد سے پھر یہ ایکسپینڈ ہوتے گئے ہر طرف، اور ابھی گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے جو ابھی ایران کے ساتھ پنگا لینے کے بعد یہ چکنا چور تو ہوا ہے، لیکن میں جیسے کہا تھا کہ جڑ جو مسئلے کی ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی ہمیں حل کرنا ہوگا۔ 2 نیشنز کے اوپر آتے ہیں یا جو بھی ہو، آپ کو جب تک کہ غزہ کے آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر 60%، میں اگلے دن UNO کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، 60% جو بلڈنگز ہیں وہ گری ہیں۔ جلال صاحب یہ بتائیں کہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ فلسطین صرف غزہ نہیں ہے، فلسطین ویسٹ بینک بھی ہے اور بھی علاقے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کروائے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو پاسبل لگتا ہے یہ کبھی ہوگا؟ امپاسبل۔ دیکھیے میں حمید صاحب بہت سی باتیں جو شاید آپ لوگ یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں، جو میں نے تو خیر ذکر تو کیا ہے، جتنی بھی نیوز چینلز ہیں پاکستان ہیں یا بھارت میں زوم پر میں جوائن کرتا تھا نیوز چینل میں پروگراموں میں، اصل فلسطین کا مسئلہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے دیکھیں 1999 میں میں باس آؤٹ ہوا انٹرنیشنل ریلیشنز، ماسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اور میرا ریسرچ بھی تھا فلسطین کا سب سے پہلا ایشو کیا ہے اس وقت؟ ہم خود ہیں، فلسطینی ہیں، ہم متحد نہیں ہیں۔ حماس اور فتح جو سب سے بڑے 2 پارٹی ہیں، ان کی درمیان اختلاف جب سے حماس بنی ہے
سن 1987 سے لے کر آج تک کے حماس اور فتح اب بس میں بنتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو لڑایا گیا؟ لڑایا گیا ہے بہت، مطلب آپ کو پتا ہے، ابھی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے دونوں کے درمیان، حماس اور فتح کے درمیان کہاں کہاں پر مذاکرات نہیں ہوئی ہیں۔ مصر میں ہوا ہے، سعودی عرب میں ہوا ہے، الجزائر میں ہوا، چائنا میں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی دونوں پارٹیز آج تک کے اب بس میں انہوں نے اپنے اختلافات ختم نہیں کیے، متحد نہیں ہوئے۔ دونوں کا الگ الگ سوچ ہے، دونوں کا الگ الگ طریقہ کار پالیسی ہے۔ حماس کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی حاصل کریں گے مزاحمت سے، یس آئی ایگری ود حماس۔ مجھ پر تنقید کرتے کہ جی اب حماس کی کیوں حمایت کرتے، کیوں نہیں حمایت کروں گا جی، میرا ملک مقبوض ہے ہمیں۔ حماس نے جو کیا ہے 7 اکتوبر ہے، یہ کوئی ایکشن نہیں تھا، یہ ری ایکشن ہے۔ حماس نے اگر یہ کام 7 اکتوبر، جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی حماس نے غلط کیا، میں حماس کا نہیں ہوں، لیکن میں نیوٹرل صحافی ہوں۔ حماس نے جو 7 اکتوبر کیا ہے وہ غلط کیا، کیوں کیا غلط ہے؟ اگر حماس نے 7 اکتوبر کو یہ کام غلط کیا ہے تو اس کا مطلب آپ پاکستان میں آپ نے بھی انگریزوں کے خلاف کی، کیوں کیا آپ نے؟ آج مصری عوام نے جو انگریزوں کے خلاف انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا، لیبیا کی عوام انہوں نے جو اٹلی کے خلاف کیا وہ بھی غلط تھا، الجزائر کے عوام میں فرانس کے خلاف کیا وہ بھی غلط تھا۔ کیوں؟ آپ کے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے کیا؟ ہمارے لیے حرام تو نہیں ہے، ہم تو جنگ کریں گے۔ آج میں آپ کی توسط سے کہوں گا، میرے 2 بیٹے ہیں، محمود کا نام ہے اور یوسف، میں دونوں کو مسجد الاقصی کی خاطر شہید پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف میرا بیت المقدس قبلہ اول ہے، اس کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات میں آخری پوائنٹ، دونوں جو ہمارے پارٹیز بدقسمت سے، حماس کا تو یہی سوچ ہے کہ جی ہم مزاحمت کریں گے اور آئی ایگری ود حماس، اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصانات بھی ہوا اس چیز کی وجہ سے۔ محمود عباس کا جو پارٹی ہے فتح، وہ کہتے ہیں نو یعنی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے۔ اور آپ کو شاید پتہ بھی ہے کہ 1993 میں پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یاسر عرفات صاحب نے تو تسلیم کیا تھا نا سر، بطور اسرائیل کو بطور ریاست ہے۔ تو دونوں کے الگ الگ راستہ ہے، دونوں جو غیر متحد نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کے اندر ہے، شاید یہ اس کا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے یہاں پر میڈیا میں۔ اچھا دوسرا مسئلہ ہے ہمارے عرب ممالک، جو ہمارے آس پاس ممالک عرب ممالک ہے، فلسطین ان کی نہ فرسٹ اور نہ سیکنڈ پیورٹی پر ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے عرب لیگ کا، اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہوا، ذکر تک نہیں ہوا۔ 2 سال 4 مہینے سے آج تک غزہ کے اندر حامد بھائی ابھی بھی سیز فائر نہیں ہوا، ابھی بھی غزہ کے اندر قتل عام نہیں ہوا۔ اچھا، جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا ٹرمپ صاحب کی طرف سے پچھلے سال، 10 تو اکتوبر بہت بڑی بات کی تھی ٹرمپ صاحب نے، ذرا سنیں جی ٹرمپ صاحب کی اس وقت اناؤنسمنٹ میں کیا الفاظ تھے۔ I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. The Middle East, it's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually. اس نے کہا کہ ہم نے دنیا کو 3rd ورلڈ وار سے بچا لیا، پھر اس کے بعد اس نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اعلان کیا تھا شرم الشیخ میں، تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ٹرمپ صاحب نے 20 نکات، پہلے تو 20 نکات تھے نہیں ہیں، 21 نکات تھے، جس میں فلسطین خود مختار ریاست کا ذکر تھا۔ 20 میں نتنیاہو امریکہ چلا گیا، 1 پوائنٹ کو مائنس کر دیا، 20 پہ لایا۔ اصل بات تو یہ نا، اچھا 20 نکات، اب پہلا مرحلہ پہ ابھی مذاکرات ہوئی ہے، وہ بھی کون سا ہے؟ جس میں مغویوں کو جو قیدی حماس کے پاس ان کو ریلیز کرنے کے، ابھی رک گیا مذاکرات ہے۔ ابھی اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ ہم اگلا مرحلہ بھی نہیں جائیں گے جب تک حماس اپنا اختیار نہیں ڈالیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا حماس کے پاس کون سا ایسا اختیار ہے جو اسرائیل اس سے خوف زدہ ہے؟ حماس کے پاس کوئی جوہری اختیار ہے جو اسرائیل اتنا اچھل رہا ہے کہ جی حماس اختیار ڈال؟ یہ علامتی نتنیاہو اپنے عوام کے سامنے یہ ثابت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے حماس کو اپنے اختیار ڈالنا بھی مجبور کر دیا۔ حماس کا طرف سے یہ بیان ہے کہ جناب ہم اگلے مرحلہ میں نہیں جائیں گے جب تک آپ جتنی بھی معاملات طے ہوئی ہے پہلے مرحلہ میں آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس لیے حامد بھائی میں کہوں گا فلسطین کا جو کاز ہے دن بدن کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے،
بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا مشاہد صاحب، اب ایک سوال جو ہے بہت سے لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے، مجھ سے بھی کرتے ہیں. یہ عام پاکستانی یہ سوال نہیں کرتے، یہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ عربوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطین کی، تو یہ کچھ جو پاکستانی ہیں ان کا کیا پرابلم ہے، فلسطین سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ عظیم عوام ہے سر. دیکھیں جی، فلسطین ایشو کا عرب ایشو سے تعلق نہیں ہے. عرب لیگ سے کئی لوگ کہتے ہیں جی OIC یہ کرے یا عرب لیگ کو کرے. ہمارا موقف جو ہے مسلمانوں کا، اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا ایک رشتہ فلسطین سے 100 سال پرانا ہے. سب سے پہلے 1920 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے میڈیکل مشن بھیجا تھا فلسطین. جب یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور نیا نقشہ بنا مڈل ایسٹ کا، سیریا اور لبنان فرانس کے پاس گئے، عراق اور جارڈن برطانیہ کے پاس گئے، اور یہودیوں کو بیلفور ڈیکلریشن کے نتیجے میں پیلسٹائن دے دیا گیا. اس وقت وہ ایک کیا تھا، کیونکہ یہ پین اسلامک سوچ ہے. پھر ایک عظیم مفکر ہیں 20th سینچری کے، پورے عالم اسلام کے اور دنیا کے، علامہ اقبال، انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی. انہوں نے جلوس نکالا لاہور میں 1922 میں، اور وہ بھاٹی گیٹ میں اور موچی گیٹ میں، ادھر جا کے انہوں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح، the founder of Pakistan, one of the greatest leaders of the Muslims of the 20th century, ان کا کیا 1937 میں انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا تھا 15 اکتوبر 1937 کو، جو لکھنؤ سیشن تھا جس میں میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب بھی شریک ہوئے تھے. اس میں انہوں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا مخالفت کی تھی. پہلا لیٹر یہ لکھا تھا. تو یہ جو ہے دس از اے ایشو آف دا مسلم امہ، اور اب مسلم امہ سے بڑھ کر دس از این ایشو آف ہیومینٹی. آپ لسٹ دیکھ لینا ممالک کی، ساؤتھ افریقہ، کولمبیا، برازیل، اسپین، آئرلینڈ، یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے نا. زوران ممدانی امریکن ہے، اس نے کہا پیلسٹائن از دا نمبر 1 ایشو اینڈ ہی از دا میئر آف نیو یارک. تو یہ اب ایک عالمی سیاست کا ایشو ہو گیا. اگر کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہوئی خدا نہ خواستہ تو وہ فلسطین کے ایشو پر ہوگی. بی ویری کلیئر، وہ زائنزم ورسز پین اسلامزم، زائنزم ورسز ہیومینٹی. کیونکہ یہ جو زائنزم کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایشو، یہ جو ہمارے سو کالڈ لبرل ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں جی مودی کو بھی بات کرتے ہیں، چھوڑو کشمیر کو، چھوڑو جی اس کو بھی، اپنا فلسطین کو بھی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ 2 نیشن تھیوری کیوں تھی. تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں جو امریکہ کیا کہتا ہے، ان کا تو قبلہ کعبہ امریکہ ہے، مغرب ہے، اور ان کی سوچ اور ہے. تو وہ ایک سوچ غلامی کی سوچ ہے، اور وہ بالادستی کو قبول کرنے کی سوچ ہے. اچھا، ورلڈ از بیسڈ آن بیٹل آف آئیڈیاز، جس میں مزاحمت اور ریزسٹنس ہے. اور آپ کے سامنے دیکھ لیا فلسطین نے کیسے ریزسٹنس کی ہے زائنزم کی، غزہ کے جینوسائڈ کے باوجود. ایران کیسے کر رہا ہے، پاکستان نے کیسے ریزسٹنس کی ہندوتوا کی پچھلے سال. تو سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. فلسطینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، انہوں نے بڑے مملک کا مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کیا. تو یہ تاریخ کے رخ کے ساتھ جا رہے ہیں ہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں اس کا فیصلہ ون وے اور دی ادر ہو جائے گا، تو یا آر یا پار کا. ٹھیک ہے. جنرل قیوم صاحب، ہمیں اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے جو علمبردار ہیں ان کے درمیان تو ایک تعلق نظر آتا ہے. تو آپ کو مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر میں کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ اس میں بڑا جو گہرا تعلق ہے نا، وہ یہ ہے، میں اپنے دوستوں سے ایگری کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیلسٹائن کا مسئلہ ہے، یہ نہ عربوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے، یہ ہیومینٹی کا ہے جیسے کہا گیا، اور یہ اخلاقیات ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کا مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا مشاہد صاحب ذکر کر رہے تھے نا، وہ جب پشاور گئے تو وہاں ان سے کسی نے 48 کی بگننگ میں 1948 کہا کہ آپ کی فارن پالیسی کی بنیادی اصول کیا ہوں گے. تو انہوں نے 4-5 گنے. انہوں نے کہا کسی کے خلاف جارحیت نہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا ہم سب سے دوستی رکھیں گے، اور اسپیشلی سپر پاور اور نیبرز. اور نمبر 3 انہوں نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ چلیں گے. نمبر 4 انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنیسٹی اور فیئر پلے کو آگے لے کے آئیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ انہوں نے کہا کہ ہم ایٹ آل کاسٹ ود اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کی. دیکھیں وہ کشمیری بھی ہیں، وہ پیلسٹینین بھی ہیں، وہ اگر کوئی اور ایسا مذہب ہے، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کرسچین ہیں،
جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے, ایک چارٹر ہے ہمارے پاس, ایک UN کا چارٹر ہے, اور ہم کہتے ہیں چھوٹے بڑے ملک برابر ہیں, ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو دین دیر فور آئی تھنک کہ یہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہو اور کشمیر کا ہو, یہ دونوں سملر ہیں, بیکاز ایسٹ ٹیمور اور صدرن سوڈان اور کئی چیزیں دنیا میں حل کر دی ہے جب آپ نے کرنا چاہا یہ. لیکن ڈسپائٹ جو ان کی ایک سرد میری ہے ویسٹ کی, اس کے باوجود یہ دونوں ایشوز دے ہیو ناٹ فروزن ان ٹائم, دے آر الائیو اور دے آر ویری مچ الائیو. اور ادھر بھی یہ کشمیر میں 2 نیوکلیئر پار کے درمیان ہے ایشو, اور ادھر پیلسٹائن کے اندر بھی جو ہے وہ ایشو اسرائیل کا ہے, وہ ایران کا ہے, اور دیٹ could flare up to a third world war. جیسے ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر کنفلکٹ کو آگے چلیں گے, اس لیے مڈل ایسٹ میں اسٹیٹ آف ہرموز یس ایک ایشو ہے, مندب ہوگا, آپ کی سویز کینال ہے, لیکن مدر آف آل پرابلمز جو بنیاد ہے وہ پیلسٹینین کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے, مسجد اقصی کی آزادی ہے, ویسٹ بینک کی آزادی ہے, غزہ کی بحالی ہے اور اس کی آزادی ہے. اور یہ جو ایریا گولان ہائٹ اور آگے پیچھے انہوں نے کیے ہیں, ان ایریوں کو خالی کرنا ہوگا. تو میرے خیال کے اندر یہ پیلسٹائن اور کشمیر کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا جی, میں نے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک محمد علی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, محمد علی جناح. ایک اور محمد علی ہیں جو کہ مسجد اقصی کے صحن میں دفن ہیں, مولانا محمد علی جوہر, اور وہاں جو ان کی قبر ہے, ان کا جو مزار ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے محمد علی الہندی. تو تحریک پاکستان کے وہ رہنما تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے, وہ مسجد اقصی کے احاطے میں دفن ہیں. اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کئی سال تک مفتی امین الحسینی صاحب کے کہنے پر رجب کے مہینے میں جب شب معراج آتی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ رجب کے مہینے میں یوم فلسطین منایا کرتی تھی, اور یوم فلسطین کے منانے کے علاوہ فنڈ اکٹھا کر کے مفتی امین الحسینی صاحب کو بھیجا کرتی تھی. اور 23 مارچ 1940 کو جب لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی تو ایک قرارداد ایک علیحدہ وطن کے بارے میں تھی, دوسری قرارداد فلسطین کے بارے میں تھی. یہ سب پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب جلال بھائی مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اب آپ بطور ایک فلسطینی جب پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پاکستانیوں کا کیا مسئلہ ہے فلسطین کے, کہ وہ اتنے جذباتی کیوں ہیں فلسطین کے بارے میں؟ اب میں اگر کہوں تو میرے خیال میں لوگ سمجھیں گے کہ میں پاکستانی عوام کی خوش آمد کر رہا ہوں, لیکن اللہ گواہ کہ دل سے, اور میرا موقف پاکستان سے شروع سے میرا نہیں, پورا فلسطینی عوام کا موقف ہے شروع سے ہی ہے. کہ میرا ایک جملہ ہے جو بڑا وائرل بھی ہوا ہے, کہ جب میں نے کہا تھا کہ اگر ہماری امید ہے, ہم جو فلسطینی قوم ہے, عوام ہے, اگر ہماری امید اس ساری دنیا سے ختم ہو جائے تو پاکستانی عوام سے ختم نہیں ہوگا. ہمیں سب, میں آپ کی کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں, نہ آپ کے عوام کی, لیکن یہ ہمارے دل میں ایک محبت ہے پاکستانی عوام سے. اور اس جنگ نے ثابت کر کے بھی دکھایا کہ اس جنگ یہ 2 سال ابھی تک جنگ چل رہی ہے, ہم تو اس کو 2 سال تو نہیں کہیں گے, ابھی جو جنگ چل رہا غزہ کے اندر ہے, آپ مجھے بتائیں پاکستانی عوام سے زیادہ کسی نے ہمیں گلہ لگایا؟ کسی نے بھی نہیں. کسی نے, آپ مجھے ایک ملک بتائیے جس کے اندر ہمارے عرب اور مسلمانوں کو بھی بات کر رہا ہوں, یورپ اور یہ اس کو چھوڑیے, اب پاکستانی عوام سے زیادہ کسی نے اپنا یکجہتی اور ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ہمارا ایک ایمان ہے کہ یہ پاکستانی عوام یہ عظیم عوام ہے, یہ بیت المقدس قبلہ اول صرف ہمارا نہیں ہے حامد بھائی. دیکھیے مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے یہ فرض صرف میری اوپر نہیں ہے, جلال الفرہ کے اوپر ہے کہ میں اپنے بچے شہید ہونے کے لیے پیش کروں, آپ کے اوپر بھی ہے, جنرل قیوم صاحب کے اوپر بھی ہے, شاہد جنرل قیوم صاحب کے اوپر بھی ہے, شاہد حسین صاحب کے اوپر بھی ہے, ہر مسلمان کے اوپر ہے. سر بیت المقدس صرف ہمارا تو نہیں ہے, وہ صرف ہمارا قبلہ اول تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے اوپر ہے. اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کر لے کہ یار مسجد الاقصی قبلہ اول ہے, جس طرح ہم خانہ کعبہ مسجد نبوی کی ایک کا مقام ہے, اس طرح مسجد الاقصی کا بھی مقام ہے. تو پاکستانی عوام کی جو آپ نے بات کی نا سر, دنیا ساتھ چھوڑ دے, ہم تو ہے حضرت یوسف,
ہم ہیں، میں تو ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، ہم جو فلسطینی ہیں، حضرت یوسف، ہمارا حضرت یوسف کے تو 11 بھائی تھے، ہمارا تو 57 بھائی ہے، 57 بھائیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، 57 بھائیوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا. مجھے وہ دن، حامد بھائی یقین کرے، وہ دن جب یاد کرتا ہوں نا تو میرا دل جو ہے نا جل جاتا ہے، میرا دل خون کا آنسو ہوتا. جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا اس وقت جو بائیڈن صدر تھا امریکہ کا، 3-4 دن کے بعد فوراً پہنچ گیا اسرائیل اور بنیامین نتنیاہو گلہ لگایا اور اس کو کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں آ گیا ہوں. آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں حامد صاحب، ہمیں کسی نے گلہ لگایا؟ ہمیں فلسطینی کو کسی نے گلہ لگایا آج تک؟ ہمارے بچوں کو بھوک اور پیاس اور موت کے لیے چھوڑ دیا. ہمارے مسلمانوں کے سامنے ہمارے بچوں کو 3 ٹکڑوں میں نکالتے رہے. ہمیں آج تک کسی نے گلہ لگایا ہمارے مسلمانوں سے؟ کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب، آپ یہاں سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ سوال جس پہ گفتگو کر رہے ہیں شروع سے ہی، کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے اور اس سے مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ نکلتا ہے، تو کل کو آج پاکستان کو انٹرنیشنل لیول میں بڑی امپورٹنس مل رہی ہے. کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس میں ثالثی کے لیے کوئی سامنے آئے گا، یا اس کے لیے بھی صرف کشمیریوں کو مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک تبدیلی آ گئی ہے دنیا میں. یہ جو 7 اکتوبر 2023، 10 مئی 2025 اور 28 فروری 2026 یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوئے ہیں جس میں گریٹر اسرائیل کا خواب، اکھنڈ بھارت کا خواب اور جو انڈو اسرائیل ایکسس ہے یہ کمزور ہوا ہے، بلکہ میں کہاں کافی حد تک چکنا چور ہوا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جا بھی رہے ہیں چین 14 اور 15 مئی کو، اور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ ان کا یہ ویو ہوگا کہ خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بھی اور ان مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلے بھی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ کہ اگر مسئلہ کشمیر کی بات نہیں ہو رہی تو فلسطین کی ہو رہی ہے، تو دونوں کی بات ہونی چاہیے. میں نے تو کہا تھا کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان گیا تو پاکستان کو موقف پیش کرنا چاہیے ہمارا، کیونکہ اس خطے میں جہاں 20% دنیا کی آبادی ہے جنوبی ایشیا میں، پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا UN ریزولوشنز کے مطابق. سملرلی مڈل ایسٹ میں بھی مسئلہ فلسطین جب تک حل نہیں ہوتا کوئی پائیدار امن نہیں آئے گا. ایک اور جنگ کی بھی تیاری کرنی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلے کی طرف جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ورلڈ پبلک اوپینین، عالمی رائے عامہ تبدیل ہو گئی ہے فلسطین کے حوالے سے. پہلی دفعہ امریکہ میں اسرائیل کی مخالفت بڑھ گئی ہے، جنگ کی مخالفت ہو گئی ہے. تو ایون میں نے نیو یارک کا ذکر کیا تھا، اور خود ہندوستان کا مقام کتنا نیچے چلا گیا، ہمارا کتنا اوپر چلا گیا. تو یہ وقت ہے، لوہا گرم ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ ایشیا میں امن آئے گا، نہ اس خطے میں امن آئے گا، اور امن و سکون ہی آئے گا. اور ہم یہ دیکھیں کہ ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، زائنزم ہو یا اکھنڈ بھارت ہو، تو اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ایک اچھی بات ہوئی ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے، کچھ فوائد بھی ہوئے ہیں کہ ایک مسلمانوں میں جو صف بندیاں واضح ہو گئی ہیں، کون منافقت کر رہا ہے، کون اصولی موقف اختیار کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کا زوال بھی شروع ہو گیا ہے اس ایران کی جنگ کے بعد. اور ہندوستان کا جو خواب تھا اکھنڈ بھارت کا وہ ہم نے ختم کیا، ایران نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کیا اس مزاحمت کے درمیان. سو دنیا میں ایک بڑی میجر تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز اور فلسطین کاز زیادہ مضبوطی سے اجاگر کیے جا سکتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا جی، جنرل قیوم صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کی طرف سے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ کرانے کے لیے جو سفارتی کوششیں ہیں، ان کو اس لیے اہمیت ملی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے پچھلے سال جو بھارت کا آپریشن سندور تھا اس کو ناکام بنایا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو عالمی سطح پر اہمیت ملنا شروع ہوئی، اور اسی تسلسل میں پاکستان جو ہے وہ اس پہ ٹرمپ صاحب نے بھی اعتماد کیا اور ایران نے بھی اعتماد کیا. تو جنرل قیوم صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اس وقت جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریکگنیشن مل رہی ہے،
ہم اس اپنی ریکگنیشن کو, امپورٹنس کو ان دو مسائل کے حل کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک یہ بہت ہی عام کوشچن ہے میر صاحب جو آپ نے ریز کیا, اور یہ اٹ از ویری امپارٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 4 نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں. ایک یوکرین والا ہے, ایک ساؤتھ چائنا سی اور تیوان ہے, اور ایک یہ مڈل ایسٹ میں یہ پیلسٹائن کے ساتھ, اور ایک ہے یہ کشمیر کا ایشو. اللہ کا یہ کرم ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی یہ جو مڈل ایسٹ میں ہوئے اس کے اندر جو پاکستان نے کردار ادا کیا, جس کے اوپر انڈیا بھی پریشان تھا اور اسرائیل بھی پریشان تھا, اور وہ یہی چاہ رہے تھے, ہنس رہے تھے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا نہیں آئے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ایک گلوبل ریکگنیشن ملی ہے, یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک کیپٹل ہے, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ میڈیشن از دی فائنل تھنگ. آپ جنگوں سے مسائل, نہ فرسٹ ورلڈ وار حل ہوئی, نہ سیکنڈ ہوئی, نہ آپ نے عربوں کے خلاف, نہ آپ عراق میں, نہ افغانستان میں, تو جنگ کا نہیں ہے. اور اس میں جو پاکستان کا 192 دنیا کے ممالک میں, اگر یہ دونوں بڑے ہی امپارٹنٹ ملک اور سخت دشمن ایک دوسرے کے, اگر یہ ایگری صرف پاکستان پہ ہوئے ہیں, تو ہمارے اوپر جو الزامات تھے, روگ ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, FATF میں رکھو, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, ہم سرخرو ہیں, ہم اپنی لیڈرشپ کو بھی اس پہ مبارکباد دیتے ہیں. پاکستان کا یہ اعزاز ہے, اور اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کشمیر آن ٹاپ, پیلسٹائن از ود اس, وہ ہم نے کرنا ہے. پلس یہ ٹیررزم کی لعنت کے لیے بھی ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹ کر کے افغانستان کے تھرو جو انڈیا کر رہا ہے, اس کو روکنا ہوگا. پانی کے ایشوز جو ہیں اس پہ بھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے فرینڈشپ میں اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں نے سمجھا ہے کہ پاکستان ایک جینون ملک ہے جو پیس لونگ ہے اور جو کبھی وار مونگرنگ نہیں کرتا, تو یہ انڈیا نے جو واٹر جارحیت کی ہوئی ہے اس کا, پلس یہ ہماری جو ڈیٹس ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, ان میں اگر کوئی ری شیڈولنگ یا اس طرح کی کرنا پڑے, پلس ایران کے ساتھ آپ کی جو یہ گیس پائپ لائن ہے, آپ کا آئل ہے, نزدیک ملے گا, اس سے پاکستان مضبوط ہوگا, اور اکنامکلی پاکستان مضبوط ہو وتھ اسٹرانگ لیڈرشپ. تو خدا کے کرم سے ہم کشمیر کے مسئلے پہ بھی, پیلسٹائن کے مسئلے پہ بھی, اور بھی دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے, انٹرنیشنل لا کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے آ سکتے ہیں. چونکہ ابھی اللہ کے کرم سے پاکستان نے ہمیں وہ اعزاز دیا ہے جو 1947 سے لے کے ابھی تک اس صورت میں ہم نہیں آئے. آپ کو اس لیے پاکستان سے امید ہے؟ سر میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا اس بات پہ. حامد بھائی, آج سے 1.5 سال پہلے میں کسی اور نیوز چینل میں تھا, اور اینکر پر اور ایک اور خاتون تھی, مہمان گیسٹ تھی, تو اینکر پرسن نے ایک سوال کیا خاتون سے, محترمہ خاتون جو بیٹھی تھی, کہ محترمہ یہ بتائیے کیا امت مسلمہ کو لیڈر کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہے, ضرورت تو ہے, لیکن کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ جی پاکستان کرے گا, اور ایک دن بھی آئے گا جب پاکستان امت مسلمہ کا واقعی میں لیڈ کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیے, آج ہم اپریل 2026 میں امت مسلمہ کا لیڈ کون کر رہا ہے؟ پاکستانی کر رہا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ اس وقت ہر کوئی پاکستان کے پیچھے ہے. پاکستان نے جو اپنے امیج چند مہینوں میں یا چند دنوں میں انہوں نے جو بنایا ہے پورا دنیا میں, یہ سب سے بڑا تماشا ہے مودی کے اوپر ہے, اور ان لوگوں کے اوپر ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور آج ماشاءاللہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت میری نظر میں, میرے کم سوچ کے مطابق ہے کہ پاکستان ناؤ از دا لیڈر آف امت مسلمہ. اور میں اس کے لیے میں پاکستانی عوام, سب سے پہلے پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کو فلسطینی عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی مشاہد صاحب, لاسٹ کومنٹ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان واقعی اب امت مسلمہ کا لیڈر بن چکا ہے؟ بالکل. پاکستان +5, پاکستان, ایران, ترکی, سعودی عربیہ, انڈونیشیا مل کے یہ جو ہے نا ایک نیا آرڈر کی طرف جا رہے ہیں جو گلف میں بھی پیدا ہوگا, کیونکہ اب امریکہ کی پالیسی فیل ہوگی, جنہوں نے اڈے دیے تھے, جنہوں نے ان سے ہتھیار لیے تھے, اور امریکن جو سینچری ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, وہ ایشین سینچری بھی طلوع ہو رہی ہے, اور ان کے ساتھ چین ہمارا حلیف ہوگا. یہ مل کے نیا ورلڈ آرڈر آئے گا جس میں ہم
پاکستان کا قائدانہ رول ہوگا، اور شروع ہو گیا، اور وہ پروسیس ابھی شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب، جلال قیوم صاحب اور جلال بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔